أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद। मेरी मोहतरम माएँ बहनें, मेरी भाइयों, आज का हमारा उन्वान है यानी कि हमारा मौजू है, जब अल्लाह ताला अपने बंदे से राजी होते हैं तो कौन कौन सी निशानियां जाहिर करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान जानना चाहता है, जो हर ईमान वाले के दिल में पैदा होता है, जो हर मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा ही दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर अल्लाह राजी हो गए तो ज़िंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर राजी हो गए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। ये वो मकाम है जिससे बढ़कर कोई कामयाबी नहीं। पहली निशानी है नमाज से मोहब्बत। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे से राजी होते हैं तो उसके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और नमाज की ऐसी मोहब्बत पैदा होती है जब वो नमाज को बोझ नहीं समझता बल्कि वो सुकून समझता है। अजान सुनते ही उसका दिल मस्जिद की तरफ खींचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। अगर आपके दिल में नमाज की मोहब्बत बढ़ रही है तो ये अल्लाह की रहमत की निशानी हो सकती है। दूसरी निशानी गुनाहों से नफरत। अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उसके दिल में गुनाहों से नफरत पैदा कर देते हैं। पहले जो गुनाह आसान लगते थे अब उन पर दिल बेचैन होने लगता है। अगर गुनाह के बाद फौरन तौबा करने का दिल चाहे, आंखों से आंसू निकल आए, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तीसरी निशानी, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के दिल को कुरान की तरफ फेर देते हैं। कुरान पढ़ने और सुनने और समझने में लुत्फ आने लगता है। कुरान सिर्फ तिलावत तक महदूद नहीं रहता बल्कि जिंदगी का दस्तूर बन जाता है। चौथी निशानी दुआ की कसरत। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राजी होते हैं तो उसे दुआ मांगने की तौफीक देते हैं। वो हर छोटी बड़ी ज़रूरत से अल्लाह से मांगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है, वो जानता है, वो समझता है कि अल्लाह ही सब कुछ अता करने वाला है। पांचवी निशानी, दिल का सुकून हासिल होता है। दुनिया में मुश्किलात आती रहती हैं लेकिन अल्लाह के पसंदीदा बंदे का दिल मुतमईन रहता है। वो हर हाल में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है। छठी निशानी, नेक लोगों की सोहबत में बैठना। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को नेक लोगों की मजलिस नसीब करते हैं। अच्छी सोहबत इंसान की जिंदगी बदल देती है। बुरी सोहबत से दूरी और नेक मजलिस की मोहब्बत भी अल्लाह की रजा की अलामत है। सातवीं निशानी आजिज़ी। अल्लाह के महबूब बंदे तकब्बुर नहीं करते। जितना इल्म, दौलत या इज्जत मिलती है उतना ही आजिज हो जाते हैं और हर नेमत को अल्लाह का फजल समझते हैं। आठवीं निशानी वालिदैन की खिदमत। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को वालिदैन की खिदमत की तौफीक देते हैं और उनके साथ नरमी से पेश आते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करते हैं। नौवीं निशानी लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए। अल्लाह के महबूब बंदे दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं। दूसरी निशानी आजमाइश में सब्र। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आजमाते भी हैं लेकिन वो शिकायत नहीं करते बल्कि सब्र करते हैं। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बेहिसाब अज्र का वादा फरमाया है। 11वीं निशानी रिस्क में बरकत। जरूरी नहीं कि माल बहुत ज्यादा हो, लेकिन अल्लाह ताला थोड़े रिस्क में भी ऐसी बरकत देते हैं कि जरूरतें पूरी हो जाती हैं। 12वीं निशानी हुस्न इखलाक। अल्लाह के महबूब बंदे नर्म मिजाज होते हैं, उनकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती और माफ करना जानते हैं
وہ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، تیری نشانی وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتے، قرآن، ذکر، علم، عبادت، اچھے کاموں میں وقت گزارتے ہیں۔ 14ویں نشانی دل میں آخرت کی فکر، دنیا ان کا مقصد نہیں ہوتی، وہ ہر کام کرتے وقت سوچتے ہیں کہ کیا اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ 15ویں نشانی توبہ کی توفیق، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، توبہ کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا صرف آسان زندگی اللہ کی رضا کی نشانی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی مشکل نہیں تو اللہ راضی ہے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ آزمائشیں برداشت کی ہیں، لہٰذا اصل نشانی یہ نہیں کہ مشکلات نہ ہوں، بلکہ یہ ہے کہ مشکل میں بھی ایمان مضبوط رہے۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، والدین کی خدمت کریں، سچ بولیں، حلال رزق کمائیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور معاف کریں، صدقہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری عزیز مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، ہمیں ہر روز اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر نماز میں محبت بڑھ رہی ہے، اگر قرآن سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے، اگر گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اگر دعا، استغفار اور نیکیوں سے رغبت بڑھ رہی ہے، تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ان چیزوں میں کمی محسوس ہو تو مایوس نہ ہو، بلکہ آج ہی سچی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے نہایت مہربان ہیں۔ چلیے ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے سامنے عاجزی اور انکساری اور امید کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، تو ہی ہر مشکل کا حل کرنے والا ہے، تو ہی ہر مشکل کو ختم کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ، اگر تو ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں کسی اور کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو ناراض ہو جائے تو دنیا میں کوئی بھی کامیابی ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتا ہے اے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے، جان بوجھ کر یا بھول کر ہونے والے، ظاہر باطن سب گناہ معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری آنکھوں کے آنسوں سے تر کر دے اور ہمیں بار بار اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، یا رحمان الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، ہمارے دلوں میں نماز کی ایسی محبت پیدا فرما کہ ہم کبھی نماز نہ چھوڑے، ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا، قرآن کریم سے محبت عطا فرما، اس کی تلاوت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری ہر عبادت، ہر دعا، ہر نیکی صرف تیری رضا کے لیے ہو، ہماری ہر عبادت خالص تیرے لیے ہو، ہمارے دلوں کو ریاکاری سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بغض سے بچا لے، نفرت سے بچا لے، یہاں تک کہ ہر برائی سے نکال دے اور ان میں محبت، عاجزی، صبر، شکر، ہر بھلائیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرما، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ، ہماری اولاد نیک اور صالح اور باعمل اور قرآن سے محبت کرنے والی بنا، انہیں دین کے خادم بنا، ایمان پر قائم رکھ اور انہیں ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، رشتہ داروں کے دل جوڑ دے اور
ہمارے گھروں کو ذکر الہی سے آباد فرما، اے اللہ ہمیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستی دور فرما، بیماریوں میں شفا عطا فرما، پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، ہر مشکل کو آسان کر دے، اے اللہ ہمیں دنیا کے فتنہ سے بچا لے، شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، نفس کے شر سے بچا لے، بری صحبت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما، روحیں امن و سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر کے روشن فرما، سوالات قبر کے آسان فرما، میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، میزان میں ہماری نیکیوں کو بھاری کر دینا، اے اللہ پلسات کا راستہ آسان فرما اور بغیر حساب کی جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، حوض کوثر پر ان کے مبارک ہاتھوں سے پانی نصیب فرمانا، جنت میں ان کی رفاقت عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے ہمیں ان ہر وہ کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عبادت، ہماری دعا، ہمارا عمل اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعا، ہم نے جو کچھ مانگا، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا، اے اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، اے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔